ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے پہل اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے کبریائی بزرگی بڑائی بیان فرماتے ہیں، جس پاک پروردگارہ نے اس عالم فانی کو رچایا بسایا اور ہم انسانوں کو بطور اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، پھر ہماری رشت و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے، درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مذکورہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت اور ذخیرہ حدیث سے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے۔ انہی نصوص کے تحت آج لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات، اسلام سے پہلے اگر عورتوں کی حالت پر غور کیا جائے تو ایسی صورت میں پتہ چلے گا اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے اوپر جس طرح ظلم و زیادتی کی جاتی، انہیں عزت و وقار سے محروم کیا جاتا، انہیں ایک کھیل کود اور لہو و لعب کے سامان سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب معاشرے کی حالت اس قدر بد سے بدتر ہو چکی تھی، بچیاں پیدا ہونے پر وہ زندہ دراور کر دیا کرتے تھے، ذلت اور رسوائی کا باعث اور سبب سمجھا کرتے تھے۔ اس قدر معاشرہ بگڑ چکا تھا، عورتوں کا مقام مرتبہ اسلام نے جس طرح رعایت فرمایا، اسلام نے جس قدر عزت کی نگاہ سے عورتوں کو دیکھا اور جس مقام تک عورتوں کو پہنچایا، دیگر مذاہب کے اندر بھی آپ جھانک کر کے دیکھیں تو ایسی صورت میں وہ مثال آپ کو نہیں ملے گی جو مذہب اسلام نے عورتوں کو عنایت فرمائی۔ اسلام نے عورت کا مقام اس قدر بلند فرما دیا، جب عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھا، وہی عورت اگر بیٹی یا بہن کی حیثیت سے ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پرورش اور برداشت کے بدلے میں آخرت میں جہنم سے آڑ اور جنت میں داخلے کا سبب بیان فرمایا۔ اور اگر وہی بیوی کی صورت میں ہو تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے فرمایا، الدنیا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
یہ دنیا ساری کی ساری فائدے اٹھانے والی چیز ہے، ساز و سامان ہے، اسے جس سے نفع حاصل کیا جائے، جس سے فائدے حاصل کیا جائے. لیکن یاد رکھو دوستو، عورت ان تمام چیزوں میں، دنیا کی تمام ساز و سامان میں سے بہترین ساز و سامان ہے. اگر عورت نیک ہو، عورت صالح ہو، عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہو، اپنے شوہر کی بات ماننے والے ہو، ایسی صورت میں اس عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام ساز و سامان میں سے سب سے بہترین ساز و سامان بتایا. یہی وہ عورت تھی جس عورت کو اسلام میں آنے سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے اس عورتوں کی طرف نہ تو کوئی انسان عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتی، بلکہ ان عورتوں کو دنیاوی کھیل کود کے سامان سمجھے جانے والی چیز مانتی تھی. کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں. بلکہ قرآن کی آیتوں میں اگر آپ غور سے پڑھیں، بیان دیں، ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْمَذْمُومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اس معاشرے کے اندر جب کسی کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس ذلت کو برداشت نہ کر سکتے تھے، غصے کی وجہ سے لال پیلے ہو جایا کرتے تھے، چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، خاندان سے چھپتے پھرتے، دوست احباب سے چھپتے پھرتے، اپنے لوگوں سے چھپتے پھرتے کہ اس ذلت کو ہم کیسے برداشت کریں. وہ سوچ رہا کرتے تھے، غور و فکر کر رہا کرتے، اپنے جی میں سوچ رہا کرتے اب اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ذلت کے ساتھ ہم اسے اپنے ہی پاس روک دیں یا پھر ان کو ہم دفن کر دیں، مٹی کے اندر زندہ ہی دفنا دیں، ان کو دبا دیں. اللہ فرماتا ہے الا ساء ما يحكمون. خبردار سنو، یہ جو فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیا ایک برا فیصلہ پائے. بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، بلکہ بہت ہی بدترین فیصلہ ہے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اپنے ریش مبارک کو اپنی داڑھی کو تر کر لیے آنسوؤں کی وجہ سے. وہ صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس 11 بچیاں تھی، سارے بچوں کو ایک ایک کر کے میں نے زندہ درگور کر دیا. اپنا واقعہ بیان کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آنسوؤں سے تر ہو جا رہے ہیں اپنی داڑھی. یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس صحابی سے فرمایا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا. اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسلام کے ذریعے سے عورتوں کی عزت و وقار کو بلند کر دیا گیا. اس لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اسلام نے بہت بلند کیا ہے، لہذا آپ اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھیں.
اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں. یہ آپ کے لیے سب سے بہتر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. آپ کوئی کھیل کود کے سامان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام و مرتبہ کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیا ہے، لہٰذا آپ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھائیں، پہچانیں، اسی مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. آپ کسی ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے جو سرفراہ ہوا کرتے ہیں، جنہیں دین اور کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اسلام کے احکام کو نہیں جانتے، اسلام کے فرامین اور قوانین کو نہیں جانتے، ایسے لوگ آپ کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور آپ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اس مقام و مرتبہ کو پہچانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان کہا ہے. اس دنیا کی معمولی سامان کے عوض آپ اپنی عزت کو نیلام نہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جس نے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا تو اس صحابی سے کہا کہ دوبارہ میرے نظروں سے دور ہو جاؤ، کبھی آنا نہیں. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی سے ناراض ہوئے. چونکہ کوئی معمولی گناہ نہیں، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ ان بڑے بڑے گناہ میں سے آتے ہیں جن گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا. تین بڑے بڑے گناہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک تو والدین کی نافرمانی، دوسرے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، والدین کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، اچھی سلوک نہ کرنا، یہ بڑے گناہ میں سے آتے ہیں. بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی بڑے گناہ میں سے آتے ہیں. اور کوئی بھلائی اگر آپ کے پاس آتی ہے، اس بھلائی کو آپ اپنے پاس روک کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے آتے ہیں. تین گناہوں کو جو بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک گناہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا وعد البنات، بچوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ بھی ایک بڑے گناہ. اور آج کل تو ہم اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، لیکن اس کی دوسری شکل بھی ہمارے پاس موجود ہے. یا تو ہم ان بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا پھر ان بچیوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ تک ہم ان کو نہیں پہنچاتے ہیں. وہ مقام و مرتبہ ہم دینے کے لیے ان کو تیار نہیں. میراث کا مسئلہ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر میراث جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور تشریح کے ساتھ بیان فرمایا، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو میراث جسے کہتے ہیں ہم نے اس کو پوری طرح سے بھلا دیا ہے. ہم تو نمازی بنے پھرتے ہیں، حاجی بنے پھرتے ہیں، بڑے قاضی بنے پھرتے ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر جس نے اپنے بہن کا حصہ دیا ہو. سارے کے سارے اپنے بہنوں کا حصہ مار کر کے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے. آپ ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو نہیں پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جتنے بھی نماز پڑھ لیں، جتنے بھی قربانیاں کر لیں، جتنے بھی آپ روزے رکھ لیں، جتنے بھی آپ صدقہ و خیرات کر لیں، سارے اعمال آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جو ان کا حق تھا اس حق کو نہ دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ پھنس جائیں گے.
ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر فرض بنتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک انسان کو جن کی جو حق ہے ان حقوق کو ان تک پہنچا دیا کرو۔ اگر آپ نے ان حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کر دی، خیانت کر دی، تو ایسی صورت میں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ ان حقوق کو نہ پہنچانے کی صورت میں اس دنیا میں تو آپ ان کے حقوق کو مار کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اپنے مال و دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے مقام و مرتبہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کا پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ آج اس دنیا میں آپ غلط فیصلے کرا سکتے ہیں، آپ بے تکی دلیل دے کر کے ان کے حقوق کو تو مار سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی زبان کے اوپر جب مار لگ جائے گی، آپ زبان سے بات نہیں کر پائیں گے، اس صورت میں آپ کی اعضاء، آپ کے جسم کی ایک ایک حصے کو آئے دیں گے آپ کے خلاف۔ اس وقت آپ گواہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، خود آپ کے سارے بدن آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آپ بچ کر کے کہیں نہیں جا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے۔ اسی لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بڑا سخت ہے رب کا پکڑ۔ میں کہہ رہا تھا عورتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبہ کو اسلام نے اس قدر بلند کر دیا ہے کہ اس عورتوں کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو پچھلے اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت تھی زندہ درگور کیا جانا، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانا، انہیں گھسیٹا جانا، عزت و وقار نہ دی جانا، یہ ساری چیزیں اسلام نے وہیں پہ ترک کر دیا اور انہیں ایک ایسا مقام پر پہنچایا جس مقام پر کسی بھی مذہب نے عورتوں کو نہیں عنایت فرمایا۔ کسی بھی مذہب میں اسلام نے جو مقام و مرتبہ عورتوں کو دیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی بھی مذہب نے نہیں دے پایا۔ اسی لیے تو اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، اسلام کو جس دین کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کو یکساں رکھا گیا، تمام لوگوں کے حقوق کو بیان کر دیا گیا، کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی مسئلے میں پیاسا نہیں چھوڑا، سارے مسئلے کو صحیح طور پر بیان کر دیا تاکہ ہر ایک انسان اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں آسان کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اپنے مسئلے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے اتنی بڑی چیز ہے اس حدیث کے اندر جو میں آپ کو بھی سنانے جا رہا ہوں، عورتوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، کہ جب عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، رمضان کی روزے رکھا کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کیا کریں، تو ایسی صورت میں اس عورت سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ صرف 4 کام کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، یہ 4 کام اگر وہ کر لیتی ہیں، ایسی صورت میں اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو ان سارے دروازوں سے تمہارے لیے چھوٹ ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جا۔ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے یہ مقام و مرتبہ ان 4 اعمال کے اندر نہیں رکھے ہیں۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے، روزے رکھنا بھی آسان، اپنی
شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی عورتوں کے لیے مشکل کام نہیں، لیکن اپنے شوہر کی اطاعت اسی چیز میں عورتیں پھنستی ہیں۔ سب سے کمزور جس چیز میں عورتیں ہیں آج کل اپنے شوہر کی اطاعت کرنا نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ شوہر کی اطاعت یہ عورتوں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک عورتوں کے لیے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی چیز کو سجدے کرنے کی اجازت دیتے تو میں عورتوں کو یہ اجازت دیتا کہ تم اپنے شوہر کی سجدہ کیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، اور کسی بھی چیز کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو ایسی صورت میں عورتوں کو یہ اجازت دیتا، عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کی سجدہ کیا کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے شوہر کی اطاعت یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل ترین چیز ہے۔ لیکن ان عورتوں کے لیے جو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق گزارتے ہیں، سنت رسول کے مطابق گزارتے ہیں، جو فاطمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی بات ماننا، اپنے شوہر کے تحت رہنا۔ لہذا عورتوں کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے لازم بنتا ہے یہ 4 کام آپ کریں۔ آپ جنت میں جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائیں، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ آپ نے نمازیں پڑھ لی، آپ نے روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھ لیے، آپ نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یہ آپ کے لیے فضل ہے، یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ دنیا بھی جنت جیسا معلوم ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت تیاری کر رکھا ہے۔ مردوں کے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، ان عورتوں کے ساتھ جو آپ کے تحت ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، اچھائی کا سلوک کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل و عیال کے تعلق سے فرمایا، بیوی بچوں کے تعلق سے فرمایا، جو ماتحت ہیں ان ماتحتوں کے تعلق سے فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو۔ اور یاد رکھو دوستو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انسان کی پورے اخلاق کو نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ اس حدیث کے اوپر ذرا غور تو کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اہل و عیال کے لیے بہتر بننا انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ باقی دنیا کے سامنے وہ اچھائی کا ناٹک بھی کر سکتا ہے، ڈھونگ نچا سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا، لیکن آدمی اپنے گھر میں رہتا، اپنے گھر کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا اس کے لیے قدر مشکل بات ہے۔ جو کہ 24 گھنٹہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا اور پھر ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اپنے زبان سے کبھی ان کے لیے غلط الفاظ نہ بولنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن آدمی اپنے آپ کو اس قدر مہذب بنا لیتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اس قدر
پوچھیں گے اپنے اہل و عیال کے تعلق سے کس قدر آپ کے سلوک تھے، کس قدر آپ کے برتاؤ تھے. کسی بھی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی غلط بات کی شکایت نہیں کی. آپ سیرت کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے حدیثوں کو، قرآن کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ماں عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کی زندگی میں ایسے ہی مسودہ کرتے تھے. اتنی بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی زندگی گزاری جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا. اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین انسان بن کر کے رہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتنی کتابوں میں آپ کہیں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی بھی بیوی کے ساتھ، اپنے کسی بھی بچے کے ساتھ آپ نے غلط الفاظ بولے ہو. خاتم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے یہ تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا پھر یہ کام کیوں نہیں کیا. کیوں تک کے الفاظ آپ نے نہیں استعمال کیے اس خادم کے لیے، اس غلام کے لیے جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے. ذرا غور کیجیے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنورے ہوئے تھے، کس قدر بہترین اخلاق تھے. آپ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین بننے کی کوشش کیجیے. آپ کی زبان سے کبھی آپ کے بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بہو کو، آپ کے گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو، آپ کے ماں باپ کو کبھی بھی آپ کی زبان سے کبھی کوئی شکایت کے الفاظ تک سننے کو نہ ملے. اس قدر آپ اپنے اخلاق کو سنواریں، اس قدر بہتر بنائیں، تبھی جا کر کے آپ اس دنیا میں بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور عورتوں کے مرتبات کو پہچاننے اور پھر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تو ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے دے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.